السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پر یقین کا سفر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں دوسرے انبیاء کرام سے مختلف الگ ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ہی قیمتی راز ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ۔ آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جب بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ موجود ہوں جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی، جہاں مدعے کا کوئی سوال نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید اور قریب کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ممکنات کا حد میں اس ذات پر اعتبار، اللہ پر یقین جو سب سے اعلیٰ اور ارفع، تمام جہانوں کا خالق، جس کے قبضۂ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دینا۔ یہ ہے دل و جان سے دی گئی وہ گواہی کہ اے میرے رب، نہ تیرا کوئی ذات میں شریک، نہ شفاعت میں، بس ایک تو ہی ہے۔ جب سامنے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جب دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں، پھر اس رب سے بڑا ہمدرد کوئی بھی نہیں۔ وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا اور سمندر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ناممکنات پر توجہ دینے کے بجائے اپنے رب کی رحمت پر توجہ دیں، وہ جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہوا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں اللہ پر یقین کا سفر۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، صور، حشر، حساب، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر تکلیف دہ اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ ان آیتوں اور حدیث مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ: قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گی۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو، جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیہ دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میں بدبخت کہ کاش میں فلاں گمراہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیثیں ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کئی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے خطہ اٹھائے جائیں گے، اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی تکلیف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر لگایا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی کسی کی پسینے کے منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی کہ جس کی
وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریک دھوپ ہوگی۔ ان آیتوں اور حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو بہت سے مراحل پیش آنے والے ہیں جن میں تکلیفیں اور مشکلات سے بھرا ہوگا۔ یہ تو کم آیت اور حدیثیں ہیں، جبکہ حدیث کی کتاب میں بہت احادیث آئی ہیں اس بارے میں۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو صرف دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی میں رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو، آمین ثم آمین۔ مرنے کے بعد انسان کے سامنے جو حالات آئیں گے اسے دیکھ کر انسان بہت زیادہ پچھتائے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے واپس دین پر آنے کا تو واپس آ جائے۔ اسلام صرف گناہ سے روکتا ہے اور ایسے کام سے جس میں انسان کا نقصان ہوتا ہے، مگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہماری آخری منزل اللہ ہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔